اسم نکرہ کی اقسام۔ اسم نکرہ کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں۔ سب سے پہلی ہے اسم ذات۔ اسم کہتے ہیں نام کو، اور ایسے نام جو کسی کی ذات کے لیے بولے جائیں اس کو اسم ذات کہتے ہیں۔ وہ اسم وہ نام جس کے ذریعے ایک شے کی پہچان دوسری سے الگ ہو جائے اسم ذات کہلاتا ہے، کہ ایک چیز کی جو پہچان ہے وہ دوسری چیز سے الگ ہو جائے۔ مثلا دن، رات، مرد، عورت، جوان، بچہ وغیرہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں رات اور دن میں کتنا فرق ہے، مرد اور عورت میں کتنا فرق ہے، جوان اور بچہ میں کتنا فرق ہے، یعنی ہر جو ذات ہے اس کی پہچان الگ ہو جاتی ہے، ہر جو چیز ہے اس کی جو پہچان ہے وہ الگ ہو جاتی ہے، تو ہم کہیں گے یہ اسم ذات ہے جو کہ کسی ذات کے لیے بولا جاتا ہے۔ دوسرا ہے اسم صفت، جو کہ کسی کی صفت کے لیے بولا جاتا ہے، وہ شخص کیسا ہے۔ وہ اسم جو کسی شخص یا چیز کے وصف، حالت یا خصوصیت یا کیفیت کو ظاہر کرتا ہے اسم صفت کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل بندر شرارتی جانور ہے، یہاں جو شرارتی ہے اس سے پتہ چلا کہ بندر کی یہ صفت ہے، خصوصیت ہے، تو یہ شرارتی اسم صفت ہوگا۔ ٹماٹر سرخ رنگ کا ہوتا ہے، سرخ رنگ جو ہے یعنی ٹماٹر کو تشبیہ دے رہے، یعنی ٹماٹر کی خصوصیت ہے کہ وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ شیر بہادر جانور ہے، بہادر جو ہے یہ اس کی صفت ہے شیر کی، ہمیں پتہ چلتا ہے شیر بہادر ہوتا ہے، تو بہادر صفت ہے شیر کی۔ تو اس طرح کے جو بہادر ہے، شرارتی ہے، سرخ رنگ، اس طرح یہ جو ہیں اسم صفت ہوتے ہیں۔ یہ ایسے نام ہیں جو کسی کی صفت کے لیے بولے جاتے ہیں۔ ان جملوں میں سرخ، شرارتی اور بہادر کسی خوبی یا خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تیسرا ہے اسم معاوضہ۔ ایسے نام جو کہ معاوضہ کے لیے بولے جاتے ہیں، وہ اسم جو کسی کام کی اجرت یا معاوضہ کو ظاہر کرے اسم معاوضہ کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل کپڑوں کی سلائی کیا ہے، تو یہ سلائی، یہ بھی اسم معاوضہ ہے۔ چاولوں کی دیگ کی پکوائی کتنی ہے، پکوائی جو ہے یہ بھی اسم معاوضہ ہے۔ میں نے دوپٹے کی رنگائی ادا کر دی، رنگائی جو ہے اسم معاوضہ ہے۔ کپڑوں کی دہلائی، یہ بھی اسم معاوضہ ہے۔ ان جملوں میں سلائی، پکوائی، رنگائی، دہلائی یہ اسم معاوضہ ہے۔ اب بات کریں گے اسم مفعول کی۔ وہ اسم جو کسی ایسے شخص یا چیز کے لیے استعمال ہو جس پر کوئی فعل واقع ہوا ہو، یا وہ اسم جو کسی مفعول کی جگہ استعمال ہو اسے اسم مفعول کہلاتا ہے۔ اسم مفعول یعنی کہ فعل ہوتا ہے کام، فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا، اور مفعول ہوتا ہے جس پر کام کیا جائے۔ فار ایگزامپل مثلا لکھا ہوا، پڑھا ہوا، سنا ہوا۔ جس طرح علی لکھا پڑھا ہوا ہے، اس نے پڑھائی کر لی ہے۔ علی جو ہے یہ فاعل ہوگا، اور پڑھنا جو ہے یہ فعل ہوگا، اور پڑھا ہوا مفعول کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسم حاصل مصدر، وہ اسم جو کسی مصدر سے بنے اور اس میں مصدر کے معنی بھی پائے جائیں اسم حاصل مصدر کہلاتا ہے، یعنی ایسا اسم جو کہ مصدر سے حاصل ہو، ایسا اسم جو کہ مصدر سے حاصل ہو اسم حاصل مصدر کہلاتا ہے۔ وہ اسم جو کسی مصدر سے بنے، جس طرح بھاگنا سے باغ، ہنسنا سے ہنسی، پڑھنا سے پڑھائی، اس طرح، ٹھیک ہے، یعنی کہ مصدر سے بن رہے ہیں۔ اسم حالیہ، کہ ابھی کیا ہو رہا ہے، وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی حالت کو ظاہر کرے۔ کسی دوسرے اسم کی حالت کیا ہے، اسم حالیہ۔ فار ایگزامپل وہ ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا، ہنستے ہنستے یہ ہے کہ وہ اس کی حالت یہ ہو گئی تھی۔ اسی طرح امجد ٹہلتے ٹہلتے گھر سے بہت دور نکل گیا، ٹہلتے ٹہلتے یہ اس کی حالت تھی۔ اسم فاعل، فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا۔ وہ اسم جو کسی کام کرنے والے کے لیے استعمال ہو مگر وہ اس کا اصلی نام نہ ہو اسے اسم فاعل کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل کھلاڑی جو کھیلتا ہے، بکاری جو مانگتا ہے، ڈاکٹر
جو لوگوں کا علاج کرتا ہے، استاد جو لوگوں کو پڑھاتا ہے، مالی جو کام کرتا ہے، دکاندار جو کہ دکان چلاتا ہے۔ اب دکاندار کا اصل نام اور ہوگا، لیکن کیونکہ ہم اس کو دکاندار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ دکان چلاتا ہے، کام کرتا ہے دکان کے، اس لیے یہ اسم فاعل ہوگا۔